ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ألم تر إلى الذين، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، ترغیب الی الجہاد، چونکہ سورت کا تیسرا مضمون چل رہا ہے، تیسرا حصہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ترغیب الی الجہاد اور ہجرت کی طرف، اور زجر ہے للمتکاسلین، جو سستی کرنے والے ہیں ان کے لیے زجر ہے۔ اور علم ترا، یہ لفظ قرآن میں کئی مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ لغوی معنی تو یہی ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن یہ معنی ہر جگہ مراد نہیں ہوتا۔ کئی مقامات پر رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہوتا ہے، دل سے دیکھنا، فکر کرنا، یا علم مراد ہوتا ہے۔ تو اکثر مقامات پر تفسیروں میں آپ کو یہ لفظ بھی ملے گا، علم ترا علم تعلم، جیسے فرمایا علم ترا کیف فعل ربک، تو جب نبی علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، تو علم ترا وہ کیسے دیکھتے؟ تو علم ترا بمعنی ہے کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ تک علم نہیں پہنچا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ علم تر الی الذین، کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، یا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، الوف جمع الف ان کی، ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا اللہ نے ان سے موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں تعین قرآن نے نہیں کیا کون تھے، کس زمانے کے تھے، یہ قرآن نے، اور ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر ایک جماعت تھی، موت کے ڈر سے، اس کی بھی دو تفسیریں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے ڈر سے کہ مارے جائیں گے، دوسری تفسیر کہ طاعون کے ڈر سے، طاعون ایک وبا ایک علاقے میں چلی تو وہ کہنے لگے بھاگو یہاں سے، وہ بستی اور علاقہ چھوڑ دیا، جب بستی اور علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، راستے ہی میں اللہ نے سب کو مار دیا۔ اس وقت کے نبی نے پھر التجا کی، اللہ نے انہیں پھر زندہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بھی ہماری شریعت میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے جس علاقے میں وبا ہو تو باہر کا بندہ جائے نہیں، اور جن علاقوں میں وبا آ چکی ہو تو وہاں کے لوگ وہاں سے بھاگے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا علم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، کس کے ڈر سے؟ ہاں، موت سے ڈر رہے تھے کہ بچ جائیں، فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ نے کہا ان سے مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جب لڑائی میں موت نہیں ہے، وبا میں موت نہیں، موت رب کے حکم سے آتی ہے، پھر تمہیں موت سے کیوں ڈر ہے؟ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، بہترین قرض۔
کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ قرض حسنہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کے دین پہ لگائے تو گویا کہ یہ کس کو قرضہ دے رہا ہے؟ اللہ کو قرضہ دے رہا ہے۔ قرضے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرضہ بندہ جب دیتا ہے تو اچھے طریقے سے واپس لینے کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے دیا ہے تو واپس لینے کی امید رکھتا ہے، تو فرمایا مجھے دو، صرف واپس ہی نہیں کروں گا، بڑا چڑھا کر واپس کروں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو بہترین، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس بڑھا دے اس کے لیے اللہ اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھانا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے روزی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ، مالداروں کی طرف؟ لفظ ملأ دو طریقوں سے استعمال، مالداروں کو، سرداروں کو، لیڈروں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اور لفظ ملأ جماعت کے لیے، گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو تفاسیر میں آپ کو یہ معنی بھی ملے گا کہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے؟ تو ملأ کا کیا معنی؟ جماعت بھی، ٹھیک ہے، یا برسر آوردہ لوگ۔ فرمایا الم تر الی الذین من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ان کے پیچھے دوسرے نبی آئے، انہوں نے اس اپنے نبی سے کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا، وہ نبی کون تھے؟ مفسرین تین قول ذکر کرتے ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت شمعون علیہ السلام، اور تیسرا قول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ بہرحال تعین قرآن نے نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر، کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اصل بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا تھا قوم عمالقہ نے۔ کس نے؟ عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مردوں کو غلام بنایا، بچوں کو غلام بنایا، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی باقی ماندہ چیزوں میں اللہ کی کتاب جو تورات کے جو اصلی نسخے تھے وہ بھی ان سے چھین کے چلے گئے۔ تو یہ شرم کے بارے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم سے تورات چھین لی گئی، کہتے ہیں جی ہم سے صندوق چھین لیا گیا۔ کیا چھین لیا گیا؟ ہاں، وہ صندوق ہم سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ قوم عمالقہ نے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب یہ پریشان تھے، تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے، شمویل علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، یا حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کیجیے، بادشاہ، کہ جس کی قیادت میں ہم جا کے لڑیں، جنگ کریں اور اپنا بدلہ لیں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی سے کہہ دیا، کیا تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پہ قتال فرض اور پھر نہ لڑو؟ نہ بادشاہو، ہم بچوں سے دور کیے گئے، علاقے سے نکالے گئے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، امیر چاہتے ہو؟ یہ طالوت تمہارا امیر ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا۔ طالوت تمہارا کیا ہے؟ خود ہی امیر مانگنے آئے، کہا جا طالوت امیر؟ نہیں جی، اس سے تو ہم خود ہی اچھے، یہ تو غریب ہے، ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، پہلی پوڑی ہی میں پھسل گئے۔ فرمایا یہ بہتر ہے، اللہ نے علم دیا ہے اور جان میں بھی تکڑا ہے، بادشاہت کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ دونوں اس میں
طاقتور بھی ہے اور علم رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہے۔ ہاں اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، باقی تمہیں تسلی چاہیے نا۔ تو جو صندوق تم سے چھینا گیا تھا، عمالقہ قوم کے پاس ہے، وہ صندوق تمہارے پاس فرشتے لے آئیں گے، وہ نشانی ہوگی کہ طالوت بادشاہ ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، طالوت بادشاہ مقرر کرنے کی نشانی کہ وہ صندوق آئے گا جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقی ماندہ، کسی نے کہا قمیص تھی، جوتا تھا، یا یہ ٹھیک ہے نا، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس میں تورات کی وہ تختیاں تھیں۔ فرشتے اس کو لے کے آ گئے۔ لانے کی صورت کیا تھی؟ جدھر وہ صندوق رکھتے ادھر وبا پھیلتی۔ انہوں نے کہا یہ جدھر صندوق جاتا ہے ادھر مصیبت پڑتی ہے، اس صندوق سے جان چھڑاؤ۔ تو صندوق سے کیسے جان چھڑائی؟ بیل گاڑی کے اوپر صندوق کو باندھا، بیلوں کو مار کے بگایا کہ جدھر لے کے جائیں۔ فرشتے ان کو ہانکتے ہانکتے ان بنی اسرائیلیوں کے پاس لے آئے۔ آ گیا بھائی وہ صندوق تمہارا۔ جب دیکھ لیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو، طالوت کو بادشاہ مان لیا، آؤ نکلو، اب جس مقصد کے لیے بنایا تھا امیر، نکلو میدان کارزار کی طرف نکلو۔ جب نکلنے لگے خوب پیاس لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے تھے نا، کہا آگے نہر آ رہی ہے لیکن اللہ آزمائش کرنا چاہے گا، چکھنا بھی نہیں ہے، جو نہیں چکھے گا وہ میرا دوست ہے اور جو پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے، کسی صبر نہیں ہوتا، ایک چلو بھر لے۔ کتنی اجازت ہے؟ ایک چلو کی اجازت ہے، یوا لپا ایک چلو پی لے۔ تو جب یہ پہنچے تو چلو نہیں، گڑم، ہاں اوندے پڑ گئے اور پیا غڑ غڑ اتنا پیا کہ پیٹ پھلا دیے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے انہوں نے نہیں پیا۔ تو جنہوں نے یہاں یہ پہلے موقع پر ہی پھسل گئے اور ناکام ہوئے، تو جیسے ہی آگے تھوڑا سا چلے، ہماری تو ہمت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی، ہم ہی لڑ سکتے ہیں۔ یہ تندور جب اٹھا کے بندہ ادھر رکھ لے تو پھر کیا لڑے گا جی؟ ہم نہیں لڑ سکتے۔ جنہوں نے نہیں چکھا تھا، مفسرین فرماتے ہیں نہ چکھنے والے ان کی تعداد 313 تھی۔ کتنی تھی؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوڑو اگرچہ ہم تھوڑے، کتنی مرتبہ کمزور اور تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے فضل کرم سے بڑی بڑی جماعتوں پر کیا حاصل کیا ہے؟ غلبہ حاصل کیا ہے۔ تو اللہ نے فتح دی۔ ذرا اس واقعے کی طرف دیکھیے، فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، مقرر کر ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال لہم، قال فرمایا پیغمبر نے، حل عصیتم، کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے؟ حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں حل عصیتم، کیا تم قریب ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم پھر نہ لڑو۔ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے تم سے کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟
قالوا تو کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے اولادوں سے دور کیے گئے، فلما کتب علیہم القتال پس جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا، تولوا تو پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ علم رکھنے والا ہے ظالموں پر، وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالوا تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کس طرح ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال نہیں دیا گیا یہ سعۃ فراخی گنجائش اس کو، من المال مال سے، مال کی کشائش فراخی نہیں دی گئی اس کو۔ قال تو کہا پیغمبر نے ان اللہ اصطفاہ علیکم بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور بڑھا دی ہے اس کی فراخی فی العلم والجسم علم اور جسم میں۔ آپ کے لیے معنی اردو میں مشکل ہوگا اس لیے یہ لکھ لو، وزادہ بڑھا دیا ہے اس کو، بسطۃ فراخی میں، فراخی بڑھا دی اس کی فراخی، فی العلم علم میں، اور والجسم اور جسم میں، مضبوطی فراخی اللہ نے بڑھا دی، فی العلم علم میں، والجسم جسم میں، علم والا بھی بندہ ہے اور جسم بھی اچھا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ خود حرکت کے قابل نہیں ہے، خوب تکڑا تازہ چوکنا ہے، بہترین جسامت رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، اور بندے کے پاس علم بھی ہو اور جسم بھی اچھا ہو، علم بھی ہو اور ٹرالی اس کو اٹھا کے نہ لے کے چل سکتی ہو، جا رہا ہو تو لوگ کہیں بھائی بٹ جو راستہ دے دو، دو تین اس کے نیچے نہ آ جائیں گے، نہیں نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شمائل میں پڑھو گے، سوا البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ اور سینہ، تو بس اس کو باہر آنے نہ دیا جائے، میری یہ کہاوت یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، مرد کا پیٹ اور عورت کا پیر جب یہ باہر ہو جائیں پھر اندر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ کلیات ہیں، مرد کا پیٹ اور عورت کا پیر یہ باہر ہو جائیں پھر آسانی سے اندر نہیں آتے، تو فرمایا جسامت اس کی ٹھیک ہے، علم ہے اس کے پاس، مان لو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ سلطنت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ فراخی والا ہے، علیم علم والا ہے، وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی، کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو نے کہا چلو کوئی نشانی ہو، تو فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ جس میں تمہاری تسلی ہوگی، سکینۃ من ربکم تسلی ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جس کے آنے کے بعد تمہیں کوئی شک باقی نہیں رہے گا، تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ آگے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ اور بقیہ ماندہ چیزیں ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقی ماندہ نبیوں کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، تو اس میں کیا پڑھی ہوگی؟ تورات پڑھی ہوگی، آل موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جو بچی ہے، تحملہ الملائکہ تو اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے،
فرشتے اس کو لے کے آئیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ صندوق آ گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا، کھول کے دیکھا ہاں بھائی ٹھیک ہے، چلو جی طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت کے اندر واقعی کمال تھا کہ حکومت ملتے ہی چلو بھائی نکلو۔ فلما فصل طالوت، پس جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قال تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، امتحان کرنے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس سے، فلیس منی، پس وہ نہیں ہے مجھ سے، یعنی میرے لشکر کا حصہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہیں چکھے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس وہ مجھ سے ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، مگر جس نے بھر لیا، غُرْفَةً چلو، بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کا، ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا، تو فَشَرِبُوا، انہوں نے چلو نہیں بھرا بلکہ کیا کیا، فَشَرِبُوا، خوب پیا، منہ سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بچ گئے۔ وہ کتنے تھے مفسرین فرماتے ہیں، ہاں 313 نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب یہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، جاوزہ اس نہر سے پار ہو گئے، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جو مومنین تھے، وہ بھی نہر کے پار ہو گئے۔ قالو، پھر یہ کیا کہنے لگے پانی پینے والے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر آج بجالوت، جالوت کے مقابلے میں، وجنودہ، اس کے لشکر، کافروں کا جو لیڈر تھا عمالقہ، اس کا کیا نام تھا، جالوت، اور مومنوں کا لیڈر طالوت تھا۔ تو یہ کہنے لگے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ ملاقات کرنے والے اللہ سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی مرتبہ، کئی بار، فئۃ قلیلۃ، تھوڑی جماعتوں نے، غلبہ حاصل کیا ہے، فئۃ کثیرہ، بڑی جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی میدان جہاد میں ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد یہاں کیا ہے، ڈٹنا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، آخر انہوں نے حوصلہ مند تقریریں کی اور آمنا سامنا ہو گیا۔ لما برزو، جب یہ سامنے ہو گئے، لجالوت، جالوت کے، وجنودہ، اور اس کے لشکر کے، قالو، تو یہ مومن کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر اونڈھیل دے۔ اللہ، آتنا صبرا کے بجائے کمال کی دعا، اللہ جس طرح ایک بھرا ہوا برتن ایسے بہایا جاتا ہے، اس طرح اونڈھیل دے، بہا دے ہم پہ صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے ان عمالقیوں کو، جالوت کے لشکر کو کیا دی، شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام اس وقت لڑکے تھے۔ طالوت نے کہا جو جالوت کو مارے گا میں حکومت میں سے حصہ بھی دوں گا اور بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جا کے تہ تیغ کر دیا، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ رشتہ بھی دلوا دیا، اور طالوت کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کر دی، اور حکومت کے ساتھ نبوت بھی عطا کر دی، اور پھر جب بیٹا دیا تو بیٹے کو تو ایسی حکومت دی کہ وہ کائنات میں کسی کو ملی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دیا اللہ نے داؤد کو الملک، بادشاہت، حکومت، والحکمت، اور نبوت، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی تھی اللہ نے وہ علم بھی دیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یا اللہ یہ کیوں لوگوں کو لڑواتے ہیں بعض بعض کے ذریعے، اٹھو ان کو مارو ان کو مارو، کیا مقصد ہے؟ تو جہاد کا مقصد بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین کیا ہو جاتی؟ بگڑ جاتی، فساد ہو جاتا زمین میں۔ لولا نہ ہوتا دفع اللہ، دفع کرنا اللہ کا، الناس لوگوں کو، بعضهم بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، بعضهم یعنی مشرکین کو، ببعض موحدین کے ذریعے، لفسدت الارض، تو بگڑ جاتی زمین کا نظام، درم برم ہو جاتا، فساد ہوتا۔ قتال فی سبیل اللہ فساد نہیں بلکہ فساد کا خاتمہ ہے۔ کیا ہے؟ فساد کا خاتمہ ہے۔ آگے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والا ہے، آگے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر۔ اللہ اکبر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، ہم پڑھتے ہیں میرا پیغمبر آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ نہ آپ نے طالوت کو دیکھا، نہ آپ نے جالوت کو دیکھا، نہ اس کے لشکر کو دیکھا، نہ اس کا دور پایا، اور نہ ہی آپ نے وہ زمانہ پایا، لیکن یہ ساری حقیقتیں آپ امت کو بتلا رہے۔ کیوں؟ نتلوہا علیک بالحق، ہم یہ پڑھتے ہیں آپ پر، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے، تو رسولوں میں سے ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، رسولوں کی جماعت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء جو ہیں کم و بیش، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیا؟ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیسے؟ ذرا تفصیل سنو۔ اجمال میں کہا بعض کو بعض پر فضیلت تھی، تفصیل کرتے ہوئے فرمایا منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کو اللہ نے بلند کیا، درجات درجوں کے اعتبار سے، جیسے نبی علیہ السلام کہ اللہ نے تمام درجوں کے اعتبار سے ان کو کیا کیا؟ بلند کیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات، واضح دلائل۔ کیا؟ واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو مضبوط کیا، ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے ان نبیوں کے آنے کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے، نبی بھی آئے، دلائل بھی آئے، یہ لوگ پھر بھی لڑتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، نبی آ گئے، دلائل آ گئے، لڑائیاں کیوں ہوئی؟ اختلاف ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ ایمان لائے، کچھ کافر ہوئے۔ جب کچھ مومن اور کچھ کافر ہوئے تو پھر تو لڑائی ہونی تھی۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو مَقْتَتَلُوا، نہ لڑتے یہ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، تیرے ذہن سے شبہ بھی دور کر دیا کہ جی اللہ نے کیوں چاہا کہ یہ لڑیں۔
فرمایا یہ کیوں کا سوال مجھ سے نہیں کر سکتے، واللہ ولکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے اور لوگ پوچھے جائیں گے۔ لوگوں سے پوچھا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ نے نبیوں کو تفضیل دی، بعض کو بعض پر، ہم تفضیل کے قائل ہیں، تفریق کے قائل، ایک تفضیل ہے ایک تفریق ہے۔ تفریق کے بارے میں اسی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی آ رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان کسی ایک کے درمیان بھی تفریق، تو تفریق کیا ہے؟ ایک کا انکار کرو دوسرے کا اقرار کرو، ایک کی عظمت بیان کرو اور دوسرے کی توہین کرو، اس کے ہم قائل ہاں۔ سب کی عظمتیں، سب پر ایمان لا کر اللہ نے جس نبی کو فضیلت سے نوازا ہے اس کی فضیلت ہم مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء پر فضیلت پائی ہے، اس کا ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء پر فضیلت پائی، اللہ نے تمام نبیوں پر آپ کو کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قرآن کریم سورۃ بقرہ کا چوتھا حصہ، 3 حصے آپ پڑھ گئے، یہ چوتھا اور آخری حصہ ہے۔ اس آخری حصے کا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ مال لگاؤ۔ سنیے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آئے ایسا دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، ایک کو ذکر کیا دوسرے کو اس پر قیاس کیا، لا بیع فیہ ولا شراء، ٹھیک ہے جی، جس میں نہیں ہوگی کیا چیز؟ تجارت، خرید فروخت اس میں نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستی نہیں ہوگی گہری، ولا شفاعت، کوئی سفارش، یعنی کوئی مشرک سفارش سے نہیں بخشا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کرو؟ مال خرچ کرو۔ ہاں، اب نہیں خرچ کرو کہ چلو قیامت کے لیے تھوڑا سا رکھتا ہوں تاکہ ادھر کوئی فرشتوں کو کوئی دینا پڑ جائے، تھانے میں دینا پڑ جائے، یا کسی سے کوئی نیکیاں 2-4 کم ہو جائیں تو پیسے دے کے وہاں بازار سے نیکیاں خرید لی جائیں۔ فرمایا نہ دوستی چلے گی اور نہ تجارت ہوگی کہ آپ کوئی خرید و فروخت کر کے اپنے معاملات طے کر لیں، یہ ایسی عدالت نہیں ہے۔ کسی نے ملک ریاض صاحب سے پوچھا، ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہم بناتے ہیں، کہ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں عدالت میں جو فائل ہوتی ہے اس کے نیچے پہیہ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ پہیے کے بغیر فائل چلتی ہے؟ صحافی کے سامنے کہا، نے کہا بھائی فائل بھی کیسے چلتی ہے؟ اس کے نیچے ٹائر لگانا پڑتا ہے، تو وہ ٹائر کیا ہے؟ پیسہ۔ ہاں، تو فرمائے لا بیع فیہ ولا خلہ، یہ کام ادھر نہیں ہے کہ آپ نیکیاں خرید لیں یا کسی دوسرے کو اپنی جگہ کر دیں، یہ چیز ادھر نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ کسی تابعی نے صفوۃ التفاسیر اس مقام پہ لکھا ہے، کہتے ہیں یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ کافر ہی ظالم ہے، یہ نہیں کہا کہ ظالم ہی کافر ہے، تو پھر تو ہم سارے ہی رگڑے جاتے، کیونکہ ظلم زیادتیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
دعوی توحید پھر اللہ دعوی توحید پھر لٹایا. پہلی دفعہ ذکر کیا اس پہ 5 دلیلیں دیں، دوسری مرتبہ ذکر کیا اس پہ 8 دلیلیں دی، تیسری مرتبہ ذکر کیا اس پہ 11 دلیلیں دی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو مخلوق کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو مخلوق کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور یہ لوگ مخلوق احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء مگر اسی کا جو وہ چاہے، جس قدر وہ چاہتا ہے کسی کو علم دے دیتا ہے. آگے وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمینوں کو، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما آسمان و زمین کی حفاظت. وہو العلی العظیم وہی العلی بلند ہے، العظیم عظمتوں والا ہے. آیت الکرسی کا مقام، عظمت، بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابی سے نبی علیہ السلام نے پوچھا ایو آیت معک اعظم، قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے تیرے پاس؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے میرے سینے پہ یوں تھپکی دے کے فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو. اللہ اکبر. علم یہ ہے. آپ نے ترجمے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیوں اتنی شان ہے، کیوں اتنی عظمت والی یہ ہے. یہ آیت ایک آیت ہے، اجر یہ توحید کی بھی فضیلت ہے. جس طرح آیت کی فضیلت ہے یہ فضیلت توحید کی بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کتنا وقت لگتا ہوگا آپ کا، کتنا ٹائم لگتا ہوگا آپ کا. سمجھ کے بندہ پڑھے، سمجھ کر پڑھے اور اپنی عادت بنا لے. اللہ کے فضل سے عرصے سے یہ میری عادت ہے، یہ عادت بناؤ، پڑھا کریں. رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں. انتہائی دل کرتا ہے اس پہ بہت، لیکن چونکہ ہم نے تو دورہ تفسیر پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے کا بیان میرا آیت الکرسی کا اس پر موجود ہے. تقریباً 40 لاکھ لوگ اس کو سن چکے ہیں، اور اس بیان کی وجہ سے کئی ہندو اور سکھوں کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہے. انہوں نے خود کہا ہے مجھے فون کر کے کہ اس آیت کو ہم نے سمجھا ہے تو ہمیں رب کی پہچان ہوئی ہے. رب کیا ہے، رب کون ہے، یہ وہ کمال والی آیت ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مفسرین فرماتے ہیں یہ الحی القیوم، یہ یہاں تک پڑھو، یہ اسم اعظم بھی ہے.
یہ کیا ہے؟ یہی اسم اعظم بھی ہے۔ دعا میں اسم اعظم نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعی بہ اجابا، جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اذا دعی بہ اجابا، تو یہ پڑھ کے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، پھر دعا مانگو۔ فرمایا اور آپ اندازہ لگائیں، سورت آیت ایک ہے، اس ایک آیت میں اللہ کا نام اسم ظاہر کے طور پر، اسم ضمیر کے طور پر 18 مرتبہ آیا ہے۔ اسم ظاہر اور اسم ضمیر کے طور پر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 18 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سنیے، اللہ لا الہ ایک، اللہ لا الہ، ٹھیک ہے نا، 2 الہ، اللہ 3، الحی 4، القیوم، لا تأخذہ ضمیر، ٹھیک ہے نا، ولا نوم لہو 7، عندہ من ذا الذی یشفع عندہ کتنا ہو گیا؟ 8، الا باذنہ یعلم ما 11 10 ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے اندر بھی ضمیر ہے، وسع کرسیہ ولا یؤودہ وہو العلی العظیم، ٹھیک ہے جی، 17 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آگے جی، میں معنی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ لا الہ، اللہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، دلیل کیا؟ وہ زندہ ہے، القیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں جو خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قیام دیتا ہو، اور الحی کا معنی جو ہمیشہ سے زندہ ہو، کیونکہ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر اس زندہ پر جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم، اور نہ، ہاں سینہ دیکھو میری طرف، سینہ بندے کو چہرے پہ آئی ہے، نوم پوری طرح سو جائے، نعاس آنکھیں ایسے ایسے کرنے لگ جائے، پتہ لگے کہ بھائی سرغلی کا تشوی، ٹھیک ہے، آنکھیں ایسی ہوں کہ بندے سمجھ جائے کہ اس کو نیند آ چکی ہے، نعاس ہے، سینہ ہے اور نوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور ولا نوم، اور نہیں نیند، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم جانتا ہے، ما وہ بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، مخلوق کے آگے کو بھی جانتا ہے اور مخلوق کے پیچھے یعنی ان کی ماضی بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے یہ ساری مخلوق، بشیء کسی ایک چیز کا، من علمہ اس کی علم یعنی من معلوماتی ہی، اس کی معلومات میں سے، کیا مطلب؟ یعنی جتنا علم ایک چیز کے بارے میں اللہ کو ہے، اتنا علم اس ایک چیز کے بارے میں ساری کائنات کو بھی نہیں ہے۔ جتنا ایک چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں، اتنا اس کے بارے میں اللہ کے علم کے بارے برابر مخلوق اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی۔ آگے
ہاں الا بما شاء، مخلوق اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ کسی کو اس کا علم دینا چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی۔ آیت متشابہات میں سے ایک قول، ٹھیک ہے۔ دوسرا وسع کرسیہ، کرسی سے مراد سلطنت ہے، یعنی اس کی بادشاہت آسمان و زمین کو سمیٹے ہوئے ہے، وسیع ہے، سب کو سمیٹا ہوا ہے۔ یا کرسی کا لفظ جیسے آپ پڑھتے ہیں، پیپر دے کے آئے وحدت المدارس یا وفاق المدارس میں کہ بھائی کراسہ، یہ کراسہ کس بلا کو کہتے ہیں؟ اس کاغذ اور پرچے پیپر کو نہیں کہتے جس پہ آپ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کراسہ کہتے ہیں۔ تو یعنی اس پہ آپ علم لکھتے ہیں۔ تو ادھر مانا وسع کرسیہ اے وسع علمہ، وسع، ہاں وسیع ہے اس کا علم آسمان و زمین پر۔ یا کرسی، اللہ کی کرسی جو عرش کے اوپر ہے، جیسے رب کے شان کے لائق ہے۔ آگے جی، ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی آسمان و زمین کی حفاظت۔ آپ کہیں جی ہو سکتا ہے اتنے کروڑوں سال گزر رہے ہیں آسمان و زمین کی حفاظت، شاید اللہ تھکتے ہوں، کسی کو تھوڑی دیر کے لیے انتظام دیتے ہوں کہ بھئی چلو تھوڑی دیر آپ کر لیں۔ فرمایا نہیں، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی ہے، نہ ہی وہ تھکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ بلند و بالا ہے، العظیم، عظمتوں والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے دین میں۔ کیوں؟ مطلب ربط کیا ہے؟ جب اللہ کی توحید اتنے دلائل سے بیان ہو گئی تو اب ہم کسی کو مجبور، مرضی ہے مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا نہ مانے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد، کیونکہ رشد اسلام ظاہر ہو چکا ہے، من الغی، گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، شیطانوں کا، سرکشوں کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تحقیق اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط کڑا۔ توحید کو کیا کہا؟ مضبوط کڑا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ ہاں چھوٹ سکتا ہے، کوئی چھوڑ دے، بے دین ہو، لیکن نہیں چھوڑے گا تو وہ کڑا ٹوٹے گا کبھی نہیں۔ لن انفصام لہا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اچھا دلائل ہو گئے، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، گمراہی کا راستہ واضح ہو گیا۔ آگے دو چیزیں چلتی ہیں، ایک اندھیرا جو گمراہی کا ہے، ایک روشنی جو ہدایت کی ہے۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے مومن بندے ہوتے ہیں میں ان کو گمراہی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہوں، اس کی بھی مثالیں ذکر کی جائیں گی۔ اور جو شیاطین اور طاغوت ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو روشنی سے کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں، شرک، کفر، جہالت کے اندھیروں میں۔ اب دونوں کی اوپر مثالیں آ رہی ہیں، ذرا سنتے جائیے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، کیا ہے؟ یا اللہ متصرف ہے، کیا؟ متصرف ہے، کام بنانے والا ہے مومنوں کے۔ یخرجہم، نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت، شیاطین، یہ ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جب طاغوت ان کے دوست ہیں تو طاغوت ان کو کدھر لے کے جاتے ہیں؟
روشنی سے ان کو نکالتے ہیں، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذین، اس کی مثال جس کے دوست طاغوت ہیں، اور طاغوت اس کو روشنی سے کدھر لے کے جاتے ہیں؟ جیسے نمرود، کون؟ اب ذرا مثال سمجھو۔ الم تر الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہاں، رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اور کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ اب بادشاہت اللہ نے دی تو وہ مست ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فرعون نمرود کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ تو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا نا، رب کا دشمن تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میرا رب وہ ہے، یأتی بالشمس من المشرق۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے محل میں گئے کیوں؟ کہتے ہیں بادشاہ تھا، الذمۃ علی من روا، بادشاہ تھا، اور قحط سالی تھی، لوگ جاتے اس سے لیتے۔ اللہ کے خلیل یہ لوگ جھکتے، اللہ کے خلیل جھکے نہیں، ایسے ہی گئے۔ تو اس نے کہا سارے لوگ جھکتے ہیں تو آپ جھکے کیوں نہیں؟ کہا میں تو اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں۔ کہا آپ کا رب کون ہے؟ رب تو لوگ مجھے مانتے ہیں۔ نے کہا میں تجھے نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ اور تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اچھا کیسے آپ کرتے ہیں؟ جس نے پھانسی چڑھنا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ دیکھو، ایک کو زندہ بچا لیا اور دوسرے کو مار دیا۔ اللہ کے خلیل سمجھ گئے پرلے درجے کا بے وقوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ بات نہیں کی کہ جی مارنے زندہ کرنے کا یہ مطلب نہیں، اس کو چھوڑ کے اگلی دلیل کی طرف گئے۔ فرمایا اچھا میرا رب تو سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کرنا۔ جب یہ کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کما، ایسا کمال کا جملہ کہا، کہتے ہیں کَأَنَّ فِي فِيهِ حَجَرٌ، گویا کہ اس کے منہ میں پتھر مار دیا، ڈال دیا، منہ بند کر دیا، بالکل فابو ہے، مبہوت ہو گیا، گڑبڑ، حیران ششدر رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ذرا آیت پہ غور کیجیے، تو جب دلائل دیے مبہوت ہوا، کہتا ہے اچھا نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں غلہ۔ تو معالم تنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے خلیل آتے ہوئے راستے میں ریت ڈال دی تھیلے میں، کہ یہ گھر لے کے پڑا رہوں گا، بس گھر والوں کو ایک حوصلہ ہوگا کہ تھیلی میں ریت ڈالی اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ بیوی نے آ کے جگایا، اٹھیے کھانا تو کھائیے۔ کہا کھانا کہاں ہے؟ کہا جو تھیلی آپ بھر کے آئے اسی سے پکا لیا ہے۔ اللہ نے اس ریت کو بھی روزی بنا دیا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ ذرا سنیے، الم تر الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے دی اس کو بادشاہت، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے،
ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو لے آ کس سے؟ مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا ظالموں کو۔ ہدایت بمعنی ہے توفیق ہے، ٹھیک ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا ظالموں کو۔ مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ نمرود مبہوت ہوا، اگر وہ یہ کہتا تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، کہہ سکتا تھا کہ روزانہ جو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے یہ میں کرتا ہوں، تو جس کو رب مانتا ہے اس کو کہو کہ مغرب سے طلوع کرے۔ تو اگر نمرود یہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ موحد اعظم توحید کے لیے کھڑا تھا، اللہ اپنے پیغمبر کی لاج رکھتے ہوئے مغرب سے بھی طلوع کر دیتا، ہارنے کبھی نہ دیتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حق کی علامت تھے۔ آگے او کالذی، دوسری مثال کہ جس شخص کو اللہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا چاہتے ہیں، اللہ جس کا دوست ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا نمرود تھا، دوسرا عزیر علیہ السلام، کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ ذرا سنیے واقعہ، فرمایا او کالذی، یا اس شخص کی طرح مر علی قریتین، جو گزرا علی قریتن، ایک بستی پر، وہی خاویتن، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل، قالا، تو کہا عزیر علیہ السلام نے، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، موت اہلہا، اس کے اہل کے مر جانے کے بعد، اور چھتوں کے بل گری ہے۔ چھتوں کے بل گرنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ پہلے چھت گرتے ہیں اور اوپر دیواریں گری تھی، تو چھت گرے ہوئے تھے اور اوپر دیواریں بھی گر چکی تھی، چھتوں کے بل گرے ہوئے تھے، سارے لوگ مرے ہوئے تھے۔ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، پیغمبر یہ سوال کیفیت کا ہے، یعنی اللہ وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب ان کو کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ نے ذرا دیکھو، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے کس کیفیت سے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو مر جانے کے بعد، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پس اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی 100 سال تک، انہیں مار دیا کتنا عرصہ؟ 100 سال تک۔ غور کرنا، ثم بعثه، پھر ان کو زندہ کیا، اٹھایا۔ قالا، فرمایا کم لبستا، تو کتنا ٹھہرا رہا؟ قالا، فرمایا لبست یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا بعض یوم، دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ قالا، اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ اب ذرا یہ تو آپ کے بارے میں تھا، اب ذرا آگے دیکھیے، فانظر الی طعامک، 100 سال کے بعد تجھے زندہ کیا ہے، کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور پانی کی طرف دیکھ۔ مفسرین فرماتے ہیں سالن دیکھا تو اسی طرح دھواں اٹھ رہا ہے، پانی دیکھا لم یتسنہ، اے لم یتغیر، لم یتسنہ اے لم یتغیر، حالانکہ کھانا اور پانی جو لمبا مدت رہنے کی چیز وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، لم یتسنہ، کوئی تغیر بھی اس میں نہیں آیا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے سواری کے گدھے کی طرف دیکھ۔ تو سواری کا جو گدھا تھا، حالانکہ وہ زندہ چیز ہے، چر کر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے گھاس وغیرہ کھا کر،
تو جب اسے دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ڈھیر ہے مٹی کا، مر گیا ہے، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب دیکھ ذرا ہڈیوں کی طرف، ہڈیوں کی طرف توجہ کر میرا پیغمبر، کیف ننشزها، کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ یہ دونوں معنی آپ کو ملیں گے، ننشزها اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ اور فقہ میں ہے جو عورت خاون سے لڑتی ہے اس کو ناشزہ کہتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی اٹھتی ہے، سمجھ آ گئی، آکڑ کے ابھرتی ہے۔ کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، پھر کس طرح ہم ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ ہڈیاں لمحے میں دیکھا مل رہی ہیں، ڈھانچے بن رہے ہیں، پورا ڈھانچہ بنا، پھر وہی سے مٹی گوشت بنتی جا رہی ہے، ہڈیوں پہ چڑھتی جا رہی ہے۔ فلما تبینا، جب گدھا بالکل حالت پہ آ گیا، زندہ ہو گیا، واضح ہو گیا پیغمبر کے لیے مردوں کے زندہ کرنے کا وہ مسئلہ، وہ کیفیت بالکل نظارہ کر کے دیکھ لی، قالا فرمایا اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے دوستو، مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہی جھگڑا لگا ہوا ہے آج۔ تو اگر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو حل مسئلہ ہے دو بندوں کا، مر کر نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے۔ آپ میں سے کسی نے مر کر دیکھا ہے تو آپ کو کیا پتہ ہے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، تو اس کی بات زیادہ قابل حجت ہوگی جو مر کے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مر کے تم نے نہیں دیکھا، جس نے مر کے دیکھا ہے ان سے پوچھ لیجئے۔ اور وہ ہیں عزیر علیہ السلام، پیغمبر ہیں، کتنا عرصہ رہے؟ 100 سال رہے۔ 100 سال کے بعد فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ تو جواب کیا ہے؟ تو ان 100 سالوں میں سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، بارشیں بھی ہوئی، بہار و خزاں بھی ہوئے، دن رات بھی بدلتے رہے، لیکن پتہ چلا اپنی جان کا پتہ نہیں چلا تو جہان کا کیسے چلے گا؟ اپنے نفس کا علم حضوری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، دن یا آدھا دن۔ یہ پاکستان کے مردے تھوڑی ہیں جو اٹھ کے باہر فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، مٹی کے نیچے سے دیکھتے بھی ہیں۔ کئی سادہ کہتے ہیں قبرستان جاؤ پانچے بند کرو۔ وہ بھائی پانچے کیوں بند کرو؟ پانچے میں مردہ دیکھتا ہے، کیسا مردہ ہے؟ مر کر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ کوئی باتیں؟ قرآن مقدس کی طرف دیکھو، فرمایا کتنا ٹھہرے رہے ہو؟ فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا نہیں 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ لیکن آگے ایک بات بتاؤں، یہ کہا آپ کا گدھا ہے، اس کو میں زندہ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ پیغمبر پاک کا جسم گلا سڑا نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے لفظ بعثہ کہا خالی، کہ بھئی ان کو زندہ کیے، یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسی بات ہے؟ ہاں، نبی کا جسم تو چھوڑیے، جس کھانے اور پینے نے نبی کے جسم میں جانا تھا رب نے اسے بھی گلنے نہیں دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کھانا پانی پڑا ہوا ہے، 100 سال گزرے ہیں، لیکن اس نے غذا پیغمبر کے جسم کا بننا ہے، لم یتسنہ، وہ متغیر۔ اور گدھے کی حالت یہ تھی، وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو اب اللہ تو بتلا یوں بھی سکتے تھے کہ پیغمبر کے اوپر موت نہ طاری کرتے، انہی کے سامنے گدھے پہ موت طاری کر دیتے، پھر گدھے کو زندہ کر دیتے، تو یہ مسئلہ حل نہ ہو جاتا؟
مسئلہ تو مردوں کے زندہ کرنے کا تھا کہ کیفیت کیا ہوگی، تو اتنا 100 سال گزارنے کے بعد یہ مسئلہ حل کروانا تھا، تو ادھری گدھے کو مار دیتے اور مٹی کا ڈھیر بنا کے پھر کیا کر دیتے۔ تو جواب قرآن نے بتایا، کیا بتایا؟ فرمایا آپ کو مار کے زندہ اس لیے کیا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، اور گدھے کو مار کے زندہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے لیے نشانی بن جائے۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کو مار کے زندہ کیا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی، اور گدھا مار کے آپ کے سامنے زندہ کیا تاکہ یہ آپ کے لیے نشانی بن جائے۔ آگے ذرا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تیسری مثال، جسے اللہ جس کا دوست ہوتا ہے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیسے؟ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى، بتلا مجھے، دکھا یہ منظر آنکھوں سے، کیف تحیی الموتى، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل کیا ہو جائے، یقین ہے، ایمان پکا ہے، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پس پکڑ 4 پرندوں میں سے۔ کتنے پرندے پکڑ؟ اب کئی کہیں گے اچھا ان کے نام کیا تھے؟ طوطا اس میں تھا، شارک اس میں تھی، کبوتر تھا، بھائی نہیں بتایا اللہ نے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے پرندے پکڑ؟ 4 پکڑ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر مانوس کر ان کو اپنی طرف، یعنی جس کا نام تو لے تو وہ آئے، مانوس بھی ہو جائیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، کیما کر دے۔ 4 پرندے پکڑیے، مانوس کیجئے، پھر ذبح کیجئے، سب کو ایک کیما بنا دیجئے، پھر اس قیمے کو اٹھائیے اور وادی کے سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے وادی میں آ جائیے۔ ساری چوٹیوں پہ رکھ دیا، فرمایا دکھاتا ہوں میں کیسے زندہ کروں گا مردوں کو۔ ثم ادعوہن، نام لے کے بلانا میرا خلیل تیرا کام ہے، اور زندہ کر کے آپ کے پاس لانا میرا کام ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کے الفاظ پہ، فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو مانوس کر اپنی طرف، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پہ ان سے جزء ایک حصہ، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر بلا ان کو، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ واللہ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ترغیب الی الانفاق۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل دانے کے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراخی والا، وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں لاتے ما اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانے کو، ولا اذا، اور نہ تکلیف کو، مال خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے، جس کو مال دیا اس کو اذیت بھی نہیں دیتے، تو لہم، ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف،
قول معروف بات بلی و مغفرت اور بخش دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها اذی جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ اس صدقے کا کیا فائدہ؟ صدقہ کر کے تو آپ کیا کرتے جائیں، احسان جتلاؤ، صدقہ کر کے اس کے بعد اگلے کو تنگ کرو، آج صدقہ دیے، کل یہ ہمارا لینٹر پڑ رہا ہے ذرا آپ آ جائیں، آج اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے، کل تھوڑا سا کام کرنا ہے، اس سے کام بھی اذیت بھی دو، یا ہر محفل میں بیٹھے ہوئے جی حضرت جوڑا چھوڑا کیسا لگا ہے، کسی کو سوٹ دیا، بار بار اب مجلس میں پوچھتا ہے وہ سوٹ کیسے لگا ہے، سمجھ میں آ گئی، احسان جتلائے بار بار۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو اس کو کیا جائے، اس سے تو بہتر یہ بھلی بات کہہ دو، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ دو، صرف کیا کہہ دو، بھلی بات کہہ دو، قول معروف، بھلی بات، آگے وہ مغفرت اور بخش دینا، آگے خیر بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت آئے، واللہ غنی حلیم، اللہ جو تمہیں اتنا خرچ کرنے کا کہتے ہیں تو کیا اللہ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہ بھائی، یہ ذہن سے شبہ نکال، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت برباد کرو اپنے صدقات کو بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی اور اذیت کے ساتھ، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن باللہ اور خرچ نہیں اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، اس کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہے صفوان جیسے صاف ستھرا چٹان ہو، علیہ تراب، اس پہ مٹی پڑ جائے، فاصابہ وابل، تھوڑی گرد و غبار پڑی، اوپر سے موسلادھار بارش آ گئی، فترکہ صلدا، پس رکھ دیا اسے، چھوڑ دیا بالکل صاف ستھرا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک پتھر ہے، چٹان ہے، اس پہ ہلکی ہلکی گرد و غبار ریت پڑتی گئی، ٹھیک ہے، تو بندے کو امید لگتی ہے تھوڑی سی ریت پڑی ہے شاید اس میں کوئی سبزہ اگے، اچانک اوپر سے کیا آ جائے، اتنی تیز بارش آئے کہ اوپر سے ساری گرد و غبار چلی گئی، چٹیل پتھر رہ گیا۔ ایسے ہی ہے دکھلاوا، احسان جتلانا، آپ نے صدقہ کیا، جس طرح پانی اس پتھر سے غبار کو بہا کے لے گیا، اس طرح آپ کی ریاکاری اور آپ کا دکھاوا اور آپ کا احسان جتلانا آپ کے اس صدقے کو کیا کر دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ خوش فہمیوں میں رہیں گے۔ آگے جی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون، نہیں قادر، نہیں بس چلتا ان کا کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، کیوں؟ کمائی میں سے کسی چیز پر بس اس لیے نہیں چلتا کہ وہ کیا ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی، رائے گاں چلی گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا کافر قوم کو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، صفت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کی خاطر، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنی ثابت قدمی کے لیے کہ میرے دل کو اللہ جما دے، اس لیے خرچ کرتا ہے، اللہ راضی ہو، دل مطمئن ہو، دل میں استقامت آئے۔ فرمایا کمثل جنت، ان کے خرچ کیے ہوئے کی صفت ایسے ہے جیسے ایک باغ ہے، بربوت، جو اونچی جگہ ہے، اصابہا وابل، اس کو بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا میوہ دیتا ہے، ضعفین، دگنا، ڈبل میوہ دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے تو فَطَلٌ، شبنم ہی کافی ہے، کیا ہے؟ چونکہ اونچی جگہ ہے، تیز بارش نہ بھی ہو تو شبنم بھی کیا ہے؟ تو ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو تو تھوڑے سے بھی اللہ فرماتے ہیں میں ان کا کام چلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے
واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، ان کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، ہو اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کمال کی مثال ہے۔ تمہیں دعوت فکر ہے، کیا چاہتے ہو؟ تم بوڑھے ہو، تمہارا باغ ہو کھجوروں انگوروں کا، ہر قسم کا میوہ لگا ہو اس میں، اور آپ کی کمائی کا دار و مدار اسی باغ پر ہو، اور آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ کھانے کے تو ہیں، کمانے کے وہ بھی چھوٹے ہیں، اور آپ کی عمر اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کی عمر اس سٹیج پر ہے کہ یہ باغ برباد ہو گیا تو پھر کوئی دوسرا باغ لگانے کی بھی آپ کو ہمت، اس عمر میں آ کے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا باغ برباد ہو جائے؟ فرمایا جس طرح اس عمر میں یہ بندہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا باغ برباد ہو جائے، تو اسی طرح تم بھی جو صدقہ اور خیرات کرتے ہو ان کو دکھلاوے، ریاکاری، احسان سے برباد، کیونکہ جب وہاں برباد ہوا ہوگا تو پھر جس طرح بوڑھے کو دوبارہ ہمت نہیں ملتی، تمہیں دنیا میں پلٹ کر آنے کی دوبارہ ایسی توفیق نہیں ملے گی، تو کیوں برباد کرتے ہو؟ فرمایا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے لیے اولاد ہو کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس پہنچے اس کے باغ کو، إِعْصَارٌ، ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ، فَاحْتَرَقَتْ، جلا دے اس کے باغ کو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، جو کماتے ہو ان میں سے کیا خرچ کرو؟ پاکیزہ خرچ کرو۔ روٹی ترک گئی تے چاہ کے خجی میں مانا چاہ دو، سالن گل سڑ گیا پڑوسی کو دے دو، یہ نہ، جو تم کماتے ہو ان میں سے اللہ کے لیے کیا دو؟ پاکیزہ دو۔ وَمِمَّا، اور ان میں سے ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں، یعنی عشر، زمین سے اگنے والی میں کیا ہے؟ اگر زمین بارانی ہے تو عشر 10واں حصہ ہے، اور اگر آپ سیراب کرتے ہیں، نہر اور پانی کنووں کا استعمال کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہے، 10واں نہیں کتنا دے دو؟ 20واں دے دو۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، نہ قصد کرو الخبیثہ، ردی کا، کس کا؟ ردی گٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ اس میں سے، تنفقون، کہ تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود نہیں ہو اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کرو کہ یہ ردی چیز میں جو دے رہا ہوں، اگر اس جگہ میں ہوتا تو کیا میں لینا پسند کرتا؟ اگر تم خود لینا اس گھٹیا کو پسند نہیں کرتے ہو تو ایسی گھٹیا دینا بھی پسند نہ کرو۔ آگے جی، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ غنی ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں یعدکم، وعید سے، کس سے؟ تو وعید سے ہو تو معنی ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ اور اگر وعدہ یعیدو کا معنی وعدے سے ہو تو معنی ہوگا شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، میں وعدہ کرتا ہوں فقیر ہو جائے گا، نہیں لگانا مسجد میں، ٹھیک ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ بے حیائی میں لگانے کے وقت وہ آپ کو اور کہتا ہے اور لگاؤ، ٹھیک ہے، اور لگانے کی جگہ مر جائے گا بھوکا، بچے کیا کریں گے تیرے؟
فرمایا واللہ یعدکم مغفرتاً، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، وہ فضلا، اور فضل کا۔ شیطان کا وعدہ ہے فقیر ہو جائے گا، بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور رب تمہیں وعدہ دیتا ہے کس کا؟ معاف کر دوں گا، میں تیرے گناہ بخش دوں گا، تجھ پہ اور فضل کروں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ باتیں سمجھ میں اسی کو آتی ہیں جس کو اللہ حکمت دے دے۔ کیا دے دے؟ فرمایا یؤتی الحکمت، دیتا ہے حکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دے دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق اس کو دیا گیا ہے خیر کثیر۔ 36 مصداقات حکمت کے ذکر کیے۔ کتنے؟ ہاں، علم قرآن بھی حکمت، نبوت بھی حکمت، حکومت بھی حکمت ہے، اور سمجھ بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ساری بات علم دین، کیا؟ دین کی سمجھ ساری حکمتوں کو شامل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو یہ حکمت اللہ دے دے تو یہ خیر، قرآن خیر کثیر ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ آگے وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ کسی خرچے سے، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو کسی نظر سے، فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے خرچ کرو تاکہ اور لوگ بھی ایسا کریں، فنعما ہی، پس اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں میں سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے میرا پیغمبر آپ پر ان کی ہدایت، یعنی ہدایت تو پیغمبر آتا ہی ہدایت کے لیے ہے، تو آپ پر ان کی ہدایت نہیں، مانا کیا ہے؟ توفیق دینا آپ کا کام، سمجھانا، بیان کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ توفیق جس کو چاہے گا اللہ دے گا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو، من خیر کسی مال سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہاری اپنی جانوں کے لیے اس کا نفع تمہیں یہ ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہ خرچ کرو تم، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو مال سے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا تمہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم سے تظلمون، کمی نہیں کی جائے گی۔ ظلم بمانے کمی بھی ہے، تو تم سے کمی بھی نہیں کی جائے گی بدلے میں۔ للفقراء، لیکن دینا کس کو ہے مال؟ ان فقیروں کو، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کے، کاروبار کے لیے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، خیال کرتا ہے ان کو ناواقف آدمی، اغنیاء مالدار، من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتا، من التعفف، بھیک مانگنے سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن ہوشیار آدمی تو ان کو پہچان لے گا ان کے چہروں کے نشان سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو مال سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ مصرف بتایا، لگانا کہاں ہے مال؟ ان کے لیے، فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ پہلا مصداق مجاہدین ہے۔ اللہ کے راستے میں چونکہ جہاد کا ذکر ہوا تو مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کھڑا ہے، تو وہ کمائی کر سکتا ہے، وہ تو تجارت نہیں کر سکتا، تو آپ مال لگاؤ۔ ایک دوسرا، دینی طالب العلم، وہ بھی اللہ کے راستے ہیں۔ من سلک طریقا
یلتمس فیہ علما فہو فی سبیل اللہ، وہ کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ جب اللہ کے راستے میں ہے، وہ دنیا میں چل پھر کے کاروبار نہیں کر سکتا، تو اس پر اپنا مال خرچ کرو، یہ مستحق ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے خودداری کی کہ یہ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، یہ خوددار ہیں۔ تو ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کہیں بڑے مالدار ہیں، حالانکہ مالدار نہیں، صرف ضمیر کی خودداری ہے، مانگتے نہیں۔ ہاں، ہوشیار آدمی ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا ہے، ان کی وضع قطع سے، کہ یہ مستحق ہے۔ باقی وہ کسی سے مانگتے، کیا کمال کے جملے ہیں۔ آگے جی، الذین ينفقون، یہاں سے الذین، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن میں رات میں، سرا وعلانیہ، چھپ کے اور علانیہ طور پر، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، الا کما یقوم، مگر اسی شخص کی طرح، الا مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا، یتخبطہ الشیطان، جس کو مخبوط بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، سے چھونے کے ساتھ۔ آیت کا ترجمہ سمجھو، فرمایا سود خور، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہ قیامت والے دن کیسے آئیں گے؟ جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کو جن چمٹ جائیں۔ کیا چمٹ جائیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا، جب جن جس کو چمٹتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو کاٹتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پڑتا ہے، کبھی ادھر ادھر، کوئی سیدھا راستہ ان کو نظر۔ تو یہ سود خور بھی ایسا ہی تھا، نہیں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے حلال ہے حرام ہے، جدھر سے آئے پاگل کی طرح اکٹھا کر رہا تھا۔ تو سزا بھی ایسے ہی ہوگی کہ پورا محشر دیکھے گا۔ جیسے جن جس کو مخبوط کر دیں وہ ہوتا ہے۔ اب اس سے استدلال دو مطلب مفسرین کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ایک آدمی کو چمٹتے ہیں، تبھی تو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جن چمٹتے ہیں، کما زعمہ العرب، یہ عرب میں سے جیسے کسی بندے کو کہتے ہیں اس کو جن چڑھ گئے ہیں، چاہے وہ مکر کرتا ہو، چاہے وہ جو بھی کرتا ہو یا کوئی اور بیماری ہو، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو جن چڑھ گئے ہیں۔ تو جس طرح وہ شخص جس کو تم خیال کرتے ہو کہ جن چڑھ گئے ہیں، سود خور کی بھی قیامت والے دن یہی کیفیت ہوگی۔ آگے جی، ذالک، یہ اس وجہ سے، بے انہم، کہ وہ قالو، کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت سود کی طرح ہے۔ حد نہیں ہوگی، تجارت کس کی طرح ہے؟ یہ نہیں کہا کہ سود تجارت کی طرح ہے، بلکہ تجارت یعنی سود تو ہے ہی حلال، تجارت بھی حلال اس لیے کہ یہ سود کی طرح ہے۔ سود کو حلت میں معیار بنایا اور تجارت کو اس کے ساتھ کیا دی؟ تشبیہ دی ہے، حد کر دی ہے۔ فرمایا یہ کہتے تھے کہ انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی رأس المال، ما سلفا، اصل مال اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ آگے جی، وَمَنْ عَادَ، لیکن حکم آنے کے بعد بھی ایک بدبخت نہیں رکتا۔
جاننے کے بعد پھر بھی سود کرتا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، بڑھاتا ہے صدقات کو۔ کمال یہ ہے وہ سود بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انجام اس کا مٹنے کی طرف ہے۔ اور صدقے میں بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے لیکن معال کے اعتبار سے وہ اللہ بڑا چڑھا کے دے رہا ہے۔ فرمایا واللہ یحب کل لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں، نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑو ما بقیہ من الربا، جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ تمہارا معاملہ چلا ہوا ہے، جو سود تم نے لینا ہے وہ کیا کر دو، چھوڑ دو۔ آپ قرآن کا حکم آ گیا، چھوڑ دو اسے اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے ایسا، یعنی اب بھی منع نہیں آؤ گے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اعلان جنگ سن لو۔ فَأْذَنُوا، سن لو، اعلان سن لو، کس چیز کا؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے رأس المال، اپنا اصل مال وہ لے لو، جو اوپر ہے وہ نہیں لینا۔ آگے جی، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہ تمہارا جی اصل مال بھی نہیں لینا، نہیں، یہ ظلم نہیں، اپنا اصل لے لو۔ اور ظلم کرو بھی نہیں کہ اوروں سے ڈبل کئی گنا زیادہ لو، نہیں۔ آگے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، آپ نے پیسے سود پر دیے تھے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کل ہی جا کے کہتے میرے پیسے واپس کرو، وہ کہتے بھئی اب نہیں ہے میرے پاس، مجبور تھا، تو فرمایا اب اس کو مہلت دے دو، تنگ دستی ہے تو راحت تک اس کو کیا دے دو، فراخی تک موقع دے دو، یہ نہیں کہ اس کو ایک دن کی بھی مہلت نہ دو۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو وہ تنگی والا تو فَنَظِرَةٌ، مہلت دینی ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، مَا کَسَبَتْ، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔